یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب دنیا پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ انسان اپنے رب کو بھول گئے تھے، ظلم و گناہ عام ہو چکے تھے، لوگ بتوں کے سامنے جھکتے، ان سے مدد مانگتے اور یہ سمجھتے کہ یہی انہیں رزق، صحت اور اولاد دیتے ہیں۔ دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ انسان نے خالق کی پہچان چھوڑ دی تھی اور مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو ظلم سے بھرپور پایا تو اپنی رحمت سے ایک عظیم نبی کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں فرمایا، اے نوح، اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچاؤ، انہیں بتاؤ کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو محبت، نرمی اور صبر سے پکارا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کے حضور جھکو۔ وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ کسی نے کہا، نوح دیوانہ ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، یہ تو انسانوں جیسا انسان ہے، ہمیں کیا سکھائے گا؟ مگر حضرت نوح نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے دن رات قوم کو سمجھایا، راتوں کو چپکے چپکے، دن میں کھلے عام، کبھی نرمی سے، کبھی نصیحت سے، کبھی آنسوؤں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، اگر تم اللہ سے توبہ کر لو تو وہ تمہیں بارش عطا کرے گا، تمہارے باغات سرسبز کرے گا، تمہیں دولت، عزت اور اولاد سے نوازے گا۔ مگر قوم نے ان کی باتوں کو جھوٹ قرار دیا۔ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ 950 برس اتنا طویل وقت، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھ پر کیسے ایمان لائیں جب تیرے ساتھ صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں؟ انہوں نے تکبر سے کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا، اے نوح، اب تم غم نہ کرو، جو ایمان لائے وہی تمہارا ساتھی ہے، باقی لوگ ظالم ہیں، ان پر میرا فیصلہ آنے والا ہے، لہذا میری نگرانی میں ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح نے درخت لگائے جو برسوں میں بڑے ہوئے، پھر انہوں نے ان درختوں سے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ وہ ایک مضبوط، اونچی اور چوڑی کشتی تھی، 3 منزلہ۔ نیچے کے حصے میں درندے اور جنگلی جانور رکھے گئے، درمیانی حصے میں مویشی اور اوپر انسان۔ جب قوم کے لوگ دیکھتے کہ نوح زمین پر کشتی بنا رہے ہیں تو ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، اے نوح، کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ خشک زمین پر کشتی بنا رہا ہے، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ حضرت نوح مسکرا کر فرماتے، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ آخر وہ دن آیا جب اللہ کا حکم ہوا، آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، بارش تیز ہوتی گئی، پہاڑوں اور وادیوں میں پانی بھر گیا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ حضرت نوح نے اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ جوڑا بھی چڑھی۔ ان کے بیٹے، بیویاں، دوست سب تیار تھے، مگر ایک بیٹا، کنعان، ایمان نہ لایا۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت نوح نے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ، ایمان والوں میں شامل ہو جا۔ مگر وہ بولا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اتنے میں ایک بڑی لہر آئی اور کنعان پانی میں ڈوب گیا۔ نوح کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں، کیونکہ اس نے کفر کو اختیار کیا۔ اسی دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جب جانور کشتی میں داخل ہو رہے تھے تو گدھا راک گیا۔ نوح نے کہا، چل اندر جا، لیکن گدھا آگے نہ بڑھا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ اس کی دم سے شیطان لپٹا ہوا ہے۔ نوح نے فرمایا، تو یہاں بھی آ گیا۔ شیطان نے کہا، اپ نے کہا تھا واجہ، تو میں بھی ساتھ آ گیا۔ نوح نے کہا، اب بتا تو انسانوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ شیطان بولا، میں انسان کو 5 راستوں سے گمراہ کرتا ہوں، لیکن 2 سب سے خطرناک ہیں، لالچ اور حسد۔
उन्हीं दो चीजों ने मुझे बर्बाद किया जब मैंने इदम से हसद किया था। पानी का तूफान कई दिनों तक जारी रहा। पहाड़ गायब हो गए, बस्तियां डूब गईं, हता के जमीन साफ हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ये आसमान थम जा। पानी उतरने लगा और कुश्ती जाकर जोदी पहाड़ पर ठहर गई। नौ और उनके साथी कुश्ती से उतरे। उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। नए सिरे से जमीन आबाद होने लगी। नौ के 3 बेटे साम, हाम और आफिस, उन्हीं से आज तमाम अक़वामे आलम की नस्लें फैलें। कहा जाता है कि तुर्की के इलाके अरारात पहाड़ पर आज भी लकड़ी के कुछ टुकड़े मौजूद हैं, जिन्हें नौ की कुश्ती के आसार कहा जाता है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं, कुछ नहीं, मगर कुरान मजीद की तिलावत करने वाले यकीन रखते हैं कि अल्लाह का वदा सच था। नौ का मिशन कामयाब हुआ। हजरत नौ अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सबक देती है कि हक के रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर पूरी दुनिया मुखालफत करे, फिर भी सच्चाई के साथ खड़ा रहना ईमान की निशानी है। उन्होंने हमें सब्र, इस्तिकामत और तवक्कल अली अल्लाह का सबक दिया। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, उसे ना तूफान गर्क करता है, ना दुश्मन। सबक हजरत नौ की जिंदगी ये पैगाम देती है कि बातिल के मुकाबले में तन्हा होना भी कामयाबी है। अगर दिल में ईमान जिंदा हो